الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ۔ نماز خوف کے بارے میں مسائل چل رہے تھے، اور نماز خوف کی پانچوں صورتیں، پانچوں طریقے جو ہیں وہ پہلے دن بیان ہو گئے تھے، اور دوسرے درس کے اندر نماز خوف کے پہلے دو جو طریقے تھے وہ دلیل کے ساتھ بیان ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو طریقے اختیار کیے ہیں نماز خوف کے۔ آج تیسرا، چوتھا اور پانچواں نماز خوف کا طریقہ بیان ہوگا، تو ساتھ چند ایک مسائل ہیں، وہ روایات ہیں اس باب کے اندر، تو وہ بیان ہوں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی روایت کے راوی ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حاضر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف میں۔ ہم نے صفیں دو بنائیں، ایک صف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے تھی، اور دوسری اور دشمن جو تھا ہمارے درمیان اور قبلہ کے درمیان تھا، یعنی کہ دو صفیں بنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دو صفیں بنائیں، دشمن ہمارے درمیان اور قبلہ کے درمیان میں تھا۔ یعنی کہ یہ صورت تب ہے، یہ طریقہ تب اختیار کیا جائے گا جب دشمن قبلہ کی طرف ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، ہم نے بھی تکبیر کہی اگٹھے، پھر اللہ کے نبی نے رکوع کیا اور ہم نے بھی رکوع کیا اگٹھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم نے بھی اگٹھے ہی سر اٹھایا۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صف جو آپ کے ساتھ ملی ہوئی تھی، یعنی کہ پہلی صف، وہ سجدے کے لیے جھکے، اور دوسری صف والے، آخری صف والے جو تھے وہ دشمن کے مقابلے میں دشمن کے سامنے کھڑے ہی رہے، یعنی کہ رکوع تک اگٹھے نماز پڑھی، اور رکوع کے بعد جب سجدے کی باری آئی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلی صف والے سجدے میں چلے گئے، آخری صف والے یعنی کہ دوسری صف والے وہ کھڑے رہے۔ جب سجدہ مکمل کر لیا، یعنی کہ جب اللہ کے نبی نے اور پہلی صف والوں نے سجدہ کر لیا تو پھر وہ کھڑے ہو گئے، اور اگلی روایت کے اندر یہ ہے کہ پھر سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سجدہ کیا آپ کے ساتھ پہلی صف نے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو پھر دوسری صف نے سجدہ کیا، یعنی کہ دوسری روایت کے اندر ہے کہ دوسری صف نے پہلی صف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ مکمل کرنے کے بعد جب وہ کھڑے ہو چکے دوسری رکعت کے لیے، تب پچھلی صف سجدوں کے لیے گئی، اس نے سجدے کیے۔ پھر کہتے ہیں کہ سجدے کرنے کے بعد یہ ہوا کہ پہلی صف پیچھے ہو گئی اور دوسری صف آگے ہو گئی، یعنی کہ صفیں بدل لی، جس طرح پہلے بھی بتایا تھا کہ اس صورت میں جب قبلہ کی طرف دشمن ہو تو تب سجدہ کرنے کے بعد صفیں بدلی جائیں گی، تو صفیں بدل لی، پہلی صف والے دوسری صف والوں کی جگہ چلے گئے، دوسری صف والے پہلی صف والوں کی جگہ آ گئے۔ پھر مکمل روایت آخر تک اسی طرح ذکر کی، اور آخر میں اس روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ہم نے بھی اگٹھے سلام پھیرا۔ تو یہ طریقہ تھا، بیان ہوا تھا کہ جب دشمن قبلہ کی طرف ہو تو تب امام کے پیچھے دو صفیں بنائی جائیں گی، رکوع تک دونوں صفوں نے امام کے ساتھ چلنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ جب سجدے کی باری آئے گی تو سجدہ امام اور پہلی صف والے کریں گے، دوسری صف والے دشمن کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن کے وار کا مقابلہ کر سکے، یہ نہ ہو کہ سارے سجدے میں چلے جائیں تو وہ دشمن حملہ کر دے۔ اصل میں یہ جو روایت مبارکہ ہے اور یہ جو نماز خوف کا مشروعیت ہے، یہ عثمان علاقے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے یعنی کہ عمرہ کے لیے گئے تھے، صلح حدیبیہ میں جو ہوا ہے واقعہ مکمل، جب عثمان مقام پر پہنچے تو اس جگہ پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد، جابر نہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے مشرکین کی طرف سے 200 گھوڑوں کے قافلہ لے کر، یعنی کہ اتنے افراد 200 گھوڑوں کا قافلہ لے کر وہ مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے آئے۔ جب مسلمانوں کو دیکھا ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ اب اگلی باری ان کی نماز کی آنے دو، اگلی بار یہ نماز پڑھے نا، جب سارے سجدے میں جائیں گے
تب ہم ان کو ختم کر دیں گے، کیونکہ سارے سجدے میں ہوں گے، دیکھ نہ سکیں گے دشمن کو۔ تو اللہ رب العزت نے پھر وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی کرتے ہوئے نماز خوف کی مشروعیت جاری کر دی کہ نماز خوف تم نے پڑھنی ہے اس طرح، یعنی کہ سجدے میں سب نے نہیں جانا، رکوع تک اکٹھے چلنا ہے، رکوع کے بعد پہلی صف اور امام نے سجدے میں چلا جانا ہے، جب وہ سجدہ کر چکیں گے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تب وہ دوسری صف والے مقتدی جو ہیں وہ سجدہ کریں گے، کیونکہ اب یہ کھڑے ہو گئے دشمن کو دیکھیں گے کہ دشمن حملہ نہ کر دے، تو پھر جب وہ سجدے کر لیں دوسری صف والے تو تب پھر صفیں بدل لینی ہے، پہلی صف والے دوسری صف والوں کی جگہ چلے جائیں، دوسری صف والے پہلی صف والوں کی جگہ چلے جائیں، اور دوسری رکعت میں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہے کہ رکوع کرنے کے بعد سجدہ پہلی صف والوں نے کرنا ہے، جو پیچھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا امام کے پیچھے ہوں گے تو دوسری صف والے کھڑے رہیں گے، اور جب دوسری صف والے یعنی کہ پہلی صف اور امام جو ہے وہ سجدہ کر لے گا، اب تو دو رکعتیں ہو گئی ہیں، امام اور پہلی صف والے تشہد میں بیٹھ جائیں گے، دشمن کے سامنے دشمن کی نگرانی کریں گے، تو دوسری صف والے وہ سجدے کریں گے، سجدے کرنے کے بعد تشہد میں مل جائیں گے امام کو، اور امام انتظار کرے گا، امام اس کے بعد جو ہے دعا وغیرہ پڑھنے کے بعد سلام پھروا دے گا ان کو۔ یہ تھا طریقہ تیسرا۔ چوتھا طریقہ سنن نسائی کے اندر ہے، ایک دوسرے طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ایک گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں پھر سلام پھیر دیا، پھر دوسرے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں پھر سلام پھیر دیا، یعنی کہ 2 رکعتیں پڑھائیں۔ یہ تھا چوتھا طریقہ کہ امام ہر گروہ کو 2 گروہ تقسیم کر لے اپنے فوج کے، ایک گروہ کو دشمن کی طرف کھڑا رکھے، دوسرے گروہ کو نماز پڑھائے، جب وہ ان کو 2 رکعتیں پڑھا لے تو جنہوں نے نہیں پڑھی وہ آ جائیں، امام ان کو نماز پڑھائے، دوسرے جو پڑھ چکے ہیں وہ دشمن کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ اور اسی طرح کی روایت جو ہے سنن ابی داؤد کے اندر ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے اندر 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، ایک گروہ تقسیم کر کے 2 گروہ میں تقسیم کیا فوج کو، ہر گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ پانچواں طریقہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف ان کو یعنی کہ ان ایک گروہ والوں کو 1 رکعت پڑھائی، اور ان دوسروں کو یعنی کہ دوسرے جو ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی انہوں نے دشمن کے سامنے کھڑے تھے ان کو بھی 1 ہی رکعت پڑھائی، لیکن کہتے ہیں کہ سب نے لم یقضوا قضائی نہ دی، یعنی کہ 1 رکعت پڑھی، بس 1 رکعت ان کے لیے کافی ہوگی۔ یہ روایت جو ہے سنن ابی داؤد، مسند احمد اور سنن نسائی کے اندر ہے، ابن حبان کے اندر بھی ہے، امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح کی روایت ابن خزیمہ میں راوی ہیں اس کے حضرت عبداللہ بن عباس، روایت اسی طرح ہے لیکن راوی وہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ تو اس روایت کے اندر 5واں طریقہ تھا کہ امام ہر ایک گروہ کو 1 رکعت مکمل پڑھائے گا، سلام پھیر دے گا، بعد میں دوسرے گروہ کو 1 رکعت پڑھا دے گا۔ یہ تھا 5واں طریقہ۔ یہ 5 طریقے ہیں نماز خوف کے ادا کرنے کے۔ آگے جو ہے حافظ ابن حجر روایت مبارکہ لائیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف رکعۃ علی ای وجہ کان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز خوف 1 رکعت ہے چاہے جون سی بھی صورت ہو، لیکن اس روایت کو امام بزار نے روایت کیا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر ضعف ہے، ضعیف روایت ہے، تو اس روایت میں عبد الرحمن بن بیلمانی یہ جو ہیں یہ روایت کے اندر ضعیف راوی ہیں، ایک وجہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ روایت شاذ بھی ہے، صحیح روایت کے مخالف ہے۔ پیچھے ابھی ہم نے یہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت پڑھی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں، تو اس کے اندر یہ کہ ہر صورت میں 1 رکعت ہے، نہیں، نماز خوف میں 2 رکعتیں بھی مشروع ہیں، 1 رکعت بھی مشروع ہے، وہ خوف کی صورت حال کے مطابق ہے، جتنا خوف ہوگا اسی مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اگلی روایت جو ہے انہی سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوع روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لیس فی صلاۃ الخوف سہو، کہ نماز خوف میں سہو نہیں ہے، یعنی کہ نماز خوف میں اگر بھول جائے آدمی، امام بھول جائے تو پھر سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا۔ یہ روایت جو ہے دارقطنی کے اندر ہے ضعیف سند کے ساتھ۔ تو اس روایت کے اندر جو ہے بقیہ بن ولید راوی ہیں، وہ مدلس راوی ہیں، تدلیس ہے ان کی، اور اسی طرح عبد الحمید بن سری راوی جو ہیں وہ ضعیف راوی ہیں، تو اس وجہ سے یہ سند بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے
کہ نماز خوف کا حکم عام نماز کی طرح ہوگا. نماز خوف میں بھی اگر امام بھول جائے تو وہاں پر بھی سجدہ سہو کرنے پڑیں گے، لیکن بعد نے کہا جی کہ آسانی ہے وہاں پر سجدہ سہو کی ضرورت نہیں، لیکن یہ روایت تو ضعیف ہے. اصل کو لیں گے. اصل میں نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر بھولے آدمی تو سہو لازم آتی ہے، تو سہو کے سجدے جو 2 کیے جائیں گے پھر اگر امام بھولے گا. تو یہ طریقے تھے نماز خوف یعنی کہ جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کے. اور باقی ایک جو طریقہ تھا چھٹا وہ پیچھے بیان ہو چکا تھا کہ اگر خوف اتنا شدید ہے کہ لڑائی چل رہی ہے، کہ لڑائی رکتی نہیں ہے، چلتی ہے، یعنی کہ اتنا موقع بھی نہیں ملتا کہ اس طرح امام کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، تو پھر جو ہے پھر چلتے ہوئے سواری پر ہی نماز پڑھ لیں گے. قرآن کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جیسا کہ پہلے دن بھی فرمایا پیش کیا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی. اللہ رب العزت کے لیے مطیع ہو کہ تم کھڑے ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فرمایا کہ اگر خوف ہو تو پھر تم پیدل سواری پر یعنی کہ پیدل ہو سواری پر ہو نماز کی حفاظت کرو، نماز کو نہ چھوڑو، نماز کو پڑھو تم. تو یہ ہے کہ صورتحال کہ اگر شدید ہو تو پھر پیدل ہوں یا سواری پر ہوں نماز پڑھی جائے گی. اور اس کے ثبوت بھی ہے سنن ابی داؤد کے اندر ایک راوی ہیں غالباً عبداللہ بن انیس راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک آدمی کے ساتھ مارکے کے لیے بھیجا، تو میں نے جب دیکھا اس کو تو اثر کا وقت ہو گیا تھا، تو میں نے کہا کہ اب میں نے حملہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ میری اور اس کے درمیان میں کچھ ہو جائے، بن جائے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ حملہ کیا تو وہ مجھے شہید کر دے یا معاملہ طول پکڑ لے. تو کہتے ہیں میں نے کہا جی کہ چلے پھر نماز پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے اشارے کے ساتھ نماز پڑھی، ساتھ حملہ پھر کر دیا. تو یہ ہے کہ شدید خوف ہے تو پھر اس صورت میں اشارے کے ساتھ پیدل چلتے چلتے فائر کرتے کرتے آدمی نماز پڑھ لے گا. تو یہ صورت تب تھی جب جنگ کی صورت ایسی ہو کہ یعنی کہ انسان جو ہے آمنے سامنے لڑ سکے. آج کل کی جنگ کی صورتحال ہو ایٹمی جنگ تو پھر تو یہ مسائل اتنے درپیش نہیں آتے، کیونکہ ایٹم وہ چل جاتا ہے ایک دفعہ یا آدمی جو ہے اتنا خوف نہیں ہوتا کہ اس صورت میں نماز پڑھے. لیکن یہ صورت ہے کہ جنگ کے اندر اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے خوف کی تو پھر یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. یہ جو 5 طریقے بیان ہوئے ہیں نماز خوف کے ان میں سے کوئی ایک طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. باقی کل سے صلاۃ العیدین کے مسائل جو ہیں نماز عیدین ان کے بارے میں شروع ہوگا. واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.